فاطمہ کی غلام ہیں اور یہاں عوام الناس ناندیڑ شہر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بات کہوں گی کہ چلتے ہیں دبے پاؤں، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کہیں جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کہیں جاگ نہ جائے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہوتی ہے اور نہیں ہوتی کوئی قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم بھی فقط اس کی سزا ہوتی ہے، اس قوم کا حاکم بھی فقط اس کی سزا ہوتی ہے۔ آج کے حالات سنیے میرے بھائیوں کہ آج کے حالات یہ ہے کہ حکومت نے ہمیں ایسے ایسے چیزوں میں الجھا کے رکھا ہے کہ یہ کون شخص ہے، اس کو دھرم میں الجھا دو، یہ کون شخص ہے، اس کو دھرم میں الجھا دو، حقوق مانگنے آیا ہے اسے دھرم میں الجھا دو، حقوق مانگنے آیا ہے اسے دھرم میں الجھا دو۔ آج ہم تمام لوگ یہ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جب بھی سنسد میں ہمارے مدعے اٹھائے ہیں، چاہے وہ UCC ہو، CNRC ہو، 3 طلاق ہو یا پھر آپ کی ماں بہنوں کا حجاب ہو، میرے بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ہمیں کس طرز پر لے کر آئے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مسجدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے کیسے فیصلے ہم تمام لوگوں کے حق میں کہتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہو، جس دور میں مشرق مغرب والے بھی ترانے گاتے ہو، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ یہ آج کے حالات بن چکے ہیں میرے بھائیوں، آج کے حالات بن چکے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے، ایک ہی وقت میں صحیح سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ یہ آپ کی اپنی جماعت ہے، یہ اپنے حق کی جماعت ہے۔ جب آج صبح یہاں کا دورہ ہوا تو یہاں جو پچھلے 5 سال سے MLA تھے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے ایریوں کا کتنا وکاس ہوا ہے۔ آج اس کے اوپر طنز، اس کے اوپر طنز، اس کی بات اس کی بات۔ ارے یاد رکھو آج ایک کمیونٹی کو تم نے اتنا ٹارگٹ بنا کر رکھا ہے، ایمان والو میری بات کو یاد رکھنا کہ تم نے اتنا ٹارگٹ بنا کے رکھا ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک 80 سال کے بزرگ کو کتنے نوجوان مل کر مارتے ہیں، کیا موب لنچنگ ہوتی ہے کہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جاتا ہے۔ یہ مقدر ہے، اپنا جینے کا حق مجھے بھی ہے، یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ آپ کے گھر سے ہمیں یہ حق نہیں ملا، یہ حق ہمیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان نے دیا ہے۔ یاد رکھیے ایمان والو، ایمان کی طاقت یہ ہے کہ ایک گائے کے نام پر شہید کرتے ہیں۔ آج تو میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں کون کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کون کیا کہتا ہے، اب تو مجھے اس خیال سے ڈر لگتا ہے۔ ایک عجیب سے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں گرد، مجھے اب شیر سے نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے حالات آج ہمارے سامنے درپیش ہوئے ہیں۔ ناندیڑ کی عوام الناس، اگر آپ ایک صحیح فیصلہ لے تو ایک بہترین قیادت ہمارے بیچ میں کھڑی ہو سکتی ہے جسے ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اونچی اونچی مسند پہ بیٹھے لوگ کس طرح کے فیصلے آج ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو نہ کہ آج ان کے میٹھے میٹھے وعدوں پر آج ہم کس طرح سے قربان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایک دن کا غلط فیصلہ 5 سال کے پچھتاوے میں بدل جاتا ہے۔ میری عزت ماں آپ سننے والی ماں اور بہنوں، یاد رکھو کہ جب ہماری تو حد یہ ہو گئی، حد ہم پر یہ ہو گئی کہ جب ہماری روحوں پہ وار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت پہ سوال اٹھایا گیا، کس نے کہا، کس نے اتنی بڑی ریلی کا انتخاب کیا؟ جب آپ کی، اور یہ بھی بتایا کہ حکومت چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ بتایا ہے مجلس اتحاد المسلمین نے۔ یہ بیٹھے ہیں مجلس کے سپاہی، میرے بھائیوں یہ آپ کے اپنے حق کی جماعت ہے۔ یہی تو نہ کہ آج ان کے بڑے بڑے وعدوں
تو یہی میں کہتی ہوں کہ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے کہ رہے گی لہجے میں دھار کب تک. ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے کہ رہے گی لہجے میں دھار کب تک. تمہارے لفظوں کی کینچیوں سے پرندے ہوگے شکار کب تک. چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لے. چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کی بھاشا میں بات کر لے کہ سہو گے تم ان کے طنز کب تک. بنے رہو گے گوار کب تک. بنے رہو گے گوار کب تک. یہ آج آپ کی اپنی بات ہے, آپ کی حقنی بات ہے. یہ گھر میرا جلا ہے, میری حرمت پہ سوال اٹھا ہے, میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. مسجد میری, ہر چیز میری. کیا مجھے بولنے کا حق نہیں ہے کیا؟ کیا میرے منہ میں اپنی زبان نہیں ہے کیا؟ آج یہ مجلس شیروں کی جماعت ہے, لیکن شیرنیاں بھی یہاں کی کچھ کم نہیں ہے میرے بھائیوں. آج یاد رکھو, میں آپ کے حق کا مطالبہ کرنے آئی ہوں, میں آپ کے حق کی آواز بننے آئی ہوں. یاد رکھیے کہ اپنی قیادت ہوگی, اپنا چنا ہوا لیڈر ہوگا, اپنی جماعت ہوگی, تو تمہارے اپنے الفاظوں کو, اسبابوں کو, تمہارے پریشانیوں کو ایوان میں گرج کر تمہارا اپنا سانسد بولے گا, تمہارا اپنا قائد بولے گا. یاد رکھیے وقت بہت کم ہے اور مقررین بہت زیادہ ہیں. میرے بھائیوں, یہ بات مجھے سمجھانا ہے کہ 5 سال کے پچھتاوے سے یہ بہتر ہے. ہم آج تک دیکھتے ہیں, بچپن بیتا ہے کہ کانگریس کانگریس کانگریس, لیکن ہاں آج آپ تمام کو متحد ہونا ہے. آج آپ تمام کو ایک ساتھ ہونا ہے اور آپ تمام کو آنے والی 20 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کو دبا کر بھاری اکثریت سے جناب سید معین صاحب کو جتانا ہے. جاتے جاتے میں صرف ایک ہی بات کہوں گی میرے بھائیوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں, بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. اس بات پہ تالیاں بجنے چاہیے میرے بھائیوں. آپ باوجود قوم ہو, زندہ قوم ہو. یاد رکھیے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتی, میں کسی ایک رنگ کی ہو ہی نہیں سکتی. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا, گنبد پہ میرے صدا ترنگا ہی رہے گا, گنبد پہ میرے صدا ترنگا ہی رہے گا. وآخر الدعوانا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ.